لکھا کہاں؟ یہ بھی لطف ہے. 2 مہینے جو پوچھتے تھے ماتم کہاں لکھا, نوحہ کہاں لکھا, ربیع الاول میں پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا. توجہ ہے دوستان عزیز. نواسے سے نانے تک امت پہنچی مگر معترض کا سوال تبدیل نہیں ہوا. توجہ ہے دوستان عزیز. میں نے بھی پیچھے جشن میں عرض کیا, پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, تحقیق ہم نے احسان کیا مومنوں میں مصطفیٰ کو بھیج کر. اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے مصطفیٰ. لفظ احسان اس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے استعمال نہیں کیا. اس نے کہا احسان ہے میرا مصطفیٰ. احسان پہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کہیں لکھا ہونا ضروری نہیں, غیرت مند ہونا ضروری ہے. جو احسان کرے اس کا شکریہ اچھی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. جو ہے جی, جنہیں تربیت ہی نہیں اپنے اپنے مکتب سے ملی وہ پوچھتے ہیں لکھا کہاں ہے. یہ میلاد شکریہ ہے پروردگار کا, کیونکہ جب احسان کیا جائے تو غیرت مند آگے سے شکریہ کہتا ہے. بات مجھ رہی دوستان ہے نہیں صاحب, پیغام دینے آئے تھے, دین دینے آئے تھے, بس دے دیا. دین پہ توجہ رکھیں, آپ شخصیت کو پکڑ کے بیٹھ گئے. توجہ ہے دوستان ہے. ہم جیسے تھے, ہم جیسے تھے. قرآن اٹھا کر پڑھ, قرآن کہہ رہا انا بشر مثلکم, میں تو تم سا ایک بشر ہوں. توجہ ہے دوستان ہے. حق ہے, قرآن اگر کہہ رہا ہے تو حق. قرآن نے کہا, انبیاء کی طرف سے کہا, نبی ان سے کہہ دے انا بشر مثلکم, میں تم سا بشر ہوں. توجہ ہے, ایسا ہی ہے نا جی, میں تم سا بشر ہوں. چلے بات تو آگے ہوگی, میں ساتھی سے ایک بات عرض کروں, ایک بات تو طے ہو گئی. اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے حبیب ان سے کہہ دے میں تم سا بشر ہوں, ایک بات تو طے ہو گئی, کچھ تو نبی کے ارد گرد ایسے تھے جو واقعی نبی جیسے تھے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہم نبی جیسے تھے, اس سے ثابت ہوتا ہے کچھ نبی کے ایسے مخاطب تھے جو واقعی نبی جیسے تھے. توجہ ہے دوستان. ابھی جیسے میں نے ذات اور صفت کی بات کی نا, اب چونکہ یہ جملہ آ گیا, قرآن تقریر آ گیا, نبی جیسے. ہاں, اس امت میں وہ موجود ہے جو کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے بشر, نبی ہم جیسے. ذکر کیوں کرنا؟ آپ تعلیمات پہ توجہ رکھیں, جو تعلیمات وہ دینے آئے تھے اس پہ توجہ کریں. آپ ذات کو پکڑ کے بیٹھ رہے, آپ نے ذات کی نعتیں پڑھنی شروع کر دی, ذات کے قصیدے سنانے شروع کر دی, پیغام پر توجہ نہیں. اب بات سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے, بڑی منطقی لگتی ہے, ایسا لگتا ہے پڑھی لکھی بات ہو رہی ہے, کہ واقعی آخر اس ذات کا جو مقصد تھا, مقصد پہ توجہ رکھیں. اس ذات کو کیوں پکڑ کے بیٹھ گئے؟ دوستان عزیز, بڑا لطف آئے اگر بات پہنچے. دیکھیے اللہ رب العزت نے نا, انبیاء تو انبیاء ہیں, ہم انسان ہیں, آپ کے سامنے ہیں. اللہ نے نبیوں کو کہا انسانوں سے کہہ دو انا بشر مثلکم, میں تم سا بشر ہوں. کوئی گہری بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتی ہے جی. ہے توجہ آپ دوستوں کی؟ عرض کروں حضور کچھ اگر آپ متوجہ ہیں. دیکھیے اللہ نے جمادات بھی بنائے, اللہ نے نباتات بھی بنائے, اللہ نے حیوان بھی بنائے, اور ان سب پہ ہم انسانوں کو فضیلت عطا کی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں جانوروں سے بہتر بنایا, نباتات سے بہتر بنایا, پتھروں سے بہتر بنایا. حضور سارے اس بات پر متفق ہیں. دیکھیے پتھر اور بیج میں کیا فرق ہے؟ پتھر اور بیج میں کیا فرق ہے؟ ایک جنس ہے جسے پتھر کہتے ہیں, اسی طرح بیج بھی ایک جنس ہے, مگر کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں. کیا چیز بیج کو پتھر سے جدا کر رہی ہے؟ اللہ نے اسے نمو عطا کیا ہے, اللہ نے اسے اگنے کی صلاحیت دی ہے. یہ جو اگنے کی صلاحیت ہے نا, یہ جنس سے بیج کو, اسے کہتے ہیں فصل. فصل یعنی جو جدائی پیدا کر رہی ہے. جدائی پتھر اور بیج کے درمیان کیا ہے؟ اگنے کی صلاحیت. جو ہے دوستان یعنی پتھر بڑھ نہیں سکتا, بیج بڑھ جاتا. اب یہ جو بڑھنے کی صلاحیت ہے جن سے پتھر اور جن سے بیج کے درمیان, جو اللہ نے فصل قائم کی ہے وہ کیا ہے؟ نمو, اگنے کی صلاحیت. بات پہنچ رہی دوستان اب یہ پودا ہے, یہ بھی بڑھ رہا, حیوان بھی بڑھ رہا,
اب یہ دونوں کیا جنس ایک ہی ہیں؟ نہیں، اللہ نے ان میں کیا فصل رکھی ہے، ان میں کیسے فاصلہ رکھا؟